عشق کیا ہوتا ہے سنیے. ایک اللہ کے ولی اپنے مرید کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. عشق کا معنی جلنا. نار العشق، عشق کی آگ میں اپنے آپ کو جلانا. اور جلانے کا مطلب سارے سمجھتے ہیں، لکڑی رکھی، آگ لگائی، لکڑی جل کے راکھ ہو گئی، یہ ہے جلنا. اسی طرح عشق جب کسی چیز کے اندر آتا ہے اسے بھی جلا کے راکھ کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے اسے. وہ ہمارے سامنے اگر چلتا پھرتا بھی ہو نا، اسے اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا. میں کہا اسے اپنی خبر نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کے جسم کا رواں رواں اللہ کے عشق میں یا امام الانبیاء کے عشق میں فنا ہو چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. پرواہ ہی نہیں ہوتی اس کو. یہ ہوتا ہے عشق میں جلنا. ایک بزرگ علی راما اپنے مرید کے ساتھ جا رہے تھے. سفر کے دوران ایک مقام سے گزرے. راستے میں دیکھا 2 جگہ آگ لگی ہوئی ہے، لوگ جمع ہیں اور دونوں کرامتیں دکھا رہے ہیں. ایک ولی آگ پہ لیٹا ہے، نیچے آگ کے انگار ہیں، آگ روشن ہے، ولی لیٹا. دوسرا آگ کے انگارے ہیں، وہاں بھی ولی لیٹا ہوا ہے. مگر لوگ جتنی آگ جلاتے ہیں وہ ایک اللہ والا آگ کو بجھا دیتا ہے، اور جو دوسرا ہے اس کی آگ اور بھڑک رہی ہے، وہ اس میں جل رہا ہے. جب یہ اللہ والے وہاں سے گزرے، دونوں کو دیکھا تو اپنے مرید سے پوچھا، فرمایا ان میں کامل کون ہے؟ اس نے دونوں کو دیکھا، کہا یہ جو آگ کو بجھا رہا ہے یہ کامل ہے، اور یہ جو آگ کو نہیں بجھا پا رہا، آگ جل رہی ہے مگر بجھا نہیں پا رہا، یہ ناقص ہے دونوں ولی. مگر یہ مرید کا جواب تھا. اب پیر کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا غلط. جو آگ کو بجھا رہا ہے یہ بھی ولی ہے، اور جو آگ کو جلنے دے رہا ہے، آگ کے شعلے اور بلند کر رہا ہے، یہ بھی ولی ہے. مگر دونوں میں کامل کون؟ پیر صاحب نے کہا کامل وہ جو آگ کو بجھا نہیں رہا. عقل میں نہیں آئے گی نا بات. عقل تو کہے گی نہیں، آگ کو جس نے ختم کیا وہ کامل ہے. عقل تو یہی کہے گی. تو مرید نے اپنی عقل کا استعمال کیا، مگر پیر صاحب نے عشق کی عقل استعمال کی. مرید نے کہا نہیں حضرت، یہ جو آگ کو بجھا رہا ہے یہ ولی ہے. آگ کو نہ بجھانا یہ کمال تھوڑی ہے، یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہر انسان کر سکتا ہے، مگر آگ میں جانے کے بعد ہر ایک بچ نہیں سکتا. آگ لگاؤ، انسان کو ڈالو، وہ بچے گا جو مرد قلندر ہوگا. عام انسان جل کے راکھ ہو جائے گا، کیونکہ آگ کا کام ہی اس کو جلانا. تو پیر صاحب نے کہا یہ پہلا ولی، اس کی لوگ آگ بھڑکاتے ہیں، انگارے سرخ ہوتے ہیں، یہ وہاں لیٹا ہوا ہے، مگر یہ اپنی ولایت کی طاقت سے آگ کو بجھا دیتا ہے. لوگ پھر آگ لگاتے، یہ پھر بجھا رہا ہے. یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ولایت کو استعمال کر رہا ہے. یہ بھی ولی ہے، یہ بھی کمال والی بات ہے. مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے جو دوسرا ولی آگ کو بھڑکا رہے ہیں، انگارے سرخ ہیں، مگر وہ آگ میں پھر بھی جل رہا ہے، بجھاتا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ سب سے بڑا کمال والا ہے. مجھ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ پہلا ابھی ولایت کے درجے طے کر رہا ہے، اور دوسرا ولایت پار کر کے اللہ کے عشق میں فنا ہو چکا ہے. یہ پہلا اپنی ولایت کی طاقت آگ کو بجھانے پہ صرف کر رہا ہے، اور دوسرے کی نگاہیں اللہ کے عرش اعظم کی طرف لگی ہوئی ہے. وہ عرض کر رہا ہے اے اللہ یہ دنیا کی آگ مجھے جلانا چاہتی ہے تو جلا دے، مگر تو اپنا ایک دیدار مجھے عطا فرما دے. تیرے دیدار کے سامنے یہ دنیا کی آگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. وہ جل رہا ہے، اس کا روما روما جل رہا ہے، مگر پھر بھی اسے تکلیف نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے عشق میں فنا ہو چکا ہے. اور جو اللہ کے عشق کی آگ میں فنا ہو جاتا ہے، فرمایا اس پر دنیا کی آگ کوئی بھی اثر نہیں کرتی. سبحان اللہ. اعلی حضرت علی راما نے اسی بات کو لکھا. فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کیا مطلب؟
اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشق رسول کو، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کو، اس کا جام دنیا کو پلاتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، عشق سے مراد کون؟ امام الانبیاء کا عشق۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کا عشق ہی وہ کمال کی طاقت ہے، اگر جس کے پاس آ جائے اور اس عشق رسول دل میں آ جائے، اس بندے کو اگر قیامت کے دن جہنم کی آگ میں بھی ڈال دیا جائے تب بھی جہنم کی آگ اس عشق رسول والے انسان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، بلکہ عشق رسول کی آگ میں آج کہتے ہیں اتنی بڑی طاقت ہے، اگر یہی عشق رسول کا آگ وہاں پر نہیں، اس کا ایک ذرہ بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو عشق رسول کی آگ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اس جہنم کی آگ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے، مگر اعلی حضرت نے امام الانبیاء کے عشق رسول کو سمجھایا، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق رسول تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے۔ کیا مطلب؟ جلنے سے جلدی بچ جائیں گے، سستا چھوٹ جائیں گے، حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، وہاں عذاب نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کب؟ جب عشق رسول دل میں ہوگا۔ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی۔ کیا مطلب؟ کہ جہنم کی آگ کو جو آگ بجھائے گی وہ آگ عشق رسول کی ہم نے اپنے دل میں لگائی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اعلی حضرت امت کو پیغام دے رہے ہیں، اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت، اگر تم چاہتے ہو قبر کے عذاب سے بھی بچ جائیں، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں، جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں، فرمایا اس کا ایک بہترین علاج یہ ہے، اپنے دل میں اپنے آقا کا عشق پیدا کر دو۔ جب تمہارے دل میں عشق کی آگ سما جائے گی، فرمایا پھر دنیا بھی کامیاب ہوگی، مر کر قبر جاؤ گے تو قبر میں آگ نہیں بلکہ اسی عشق کی آگ کی وجہ سے اللہ تمہاری قبر کو بھی جنت کا گلزار بنا دے گا۔ اور اگر یہی عشق کی آگ لے کر قیامت کے دن میدان محشر میں تم چلے گئے، فرمایا پھر جہنم کی آگ بھی تمہارے عشق رسول کی آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اسی عشق رسول کے صدقے قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت بھی عطا کرے گا اور تمہیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔